شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، تم پورا کرو بالعقود، عقود کو، اپنے عہد کو۔ احلت لکم، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، بہیمہ چوپائے، الانعام مویشی، الا ما یتلی، مگر وہ کہ جو تلاوت کیے جائیں گے تم پر، غیر محل الصید، مگر محل الصید حلال جانے ہوئے، الصید شکار، وانتم جب کہ تم حرم احرام کی حالت کے اندر ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم فیصلہ کرتا ہے، حکم کرتا ہے، ما یرید جو چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی فیصلہ فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب کیا گیا ایمان والوں کو، اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اگلے جو احکام اور مسائل بتلائے جا رہے ہیں یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ تقاضا ایمانی ہے، اس لیے اللہ کریم نے سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والوں کو مخاطب اس لیے کیا کہ یہ تمہارے تقاضے ہیں، یہ تمہیں یہ چیزیں کرنی ضروری ہیں۔ پہلے نمبر پر اوفو بالعقود، اپنے عقود کو پورا کرو۔ عقود عقد سے ہے، اور عقد کا معنی عہد، اقرار کرنا، یہ اسی کے معنی کے اندر عہد کرنا، وعدہ کرنا، اقرار کرنا۔ اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے عہد کو پورا کرو، اپنے اقرار کو پورا کرو۔ اب اس کے اندر ساری کی ساری باتیں آئیں گی، وہ وعدے کہ جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے کر رکھے ہیں، وہ وعدے کہ جو ہم آپس کے اندر کرتے ہیں، وہ وعدے جو ہم نے اپنے آپ سے کر رکھے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، ہم نے وعدہ کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، یہ ایک وعدہ ہے کہ جو ہم نے رب تعالیٰ سے کی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں جانتے، تو ہی واحد وحدہ لا شریک ذات ہے، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، تو ہی سب بگڑی بنانے والا، تو ہی ہمارے کام سنوارنے والا۔ اب رب تعالیٰ کی ذات اقدس سے جب یہ ہم عقیدہ رکھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم اللہ کریم جل شانہ کے حکموں کو ماننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ کریم ہمیں جو بھی حکم فرما دیں، جو بھی ہمیں مسئلہ بتلا دیں، جو ہمیں نصیحت فرمائے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار، یہ ہم نے اللہ کریم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر بھی یقین رکھا، اللہ کے رسول پر بھی، جس طرح ہم اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو ماننے کے لیے بھی تیار، اور حضور کے طریقے کو فالو کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو یہ ایک ہم نے وعدہ کر رکھا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، یا اللہ ہم تجھے بھی مانیں گے، تیری شریعت کو بھی مانیں گے، تیرے رسول کو بھی، اس کی کتاب کو بھی، اس کے احکامات کو بھی، اس کے طریقے کو بھی، ہر ایک چیز کو ماننے کا یہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے یہ وعدہ کر رکھا ہے۔ اور دوسرا وہ وعدے ہوتے ہیں جو ہم آپس کے اندر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس کے اندر عقد تجارت ہے، کسی کے ساتھ تجارت کر لی، کسی کے ساتھ مشارکت کر لی، معاہدہ کسی کے ساتھ کر لی، یا عقد نکاح ہو گیا، یہ بھی اسی کے اندر ہے۔ یہ سارے وہ وعدے ہیں کہ جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کر رکھے ہیں، ان کو پورا کرنا بھی مسلمان پر، ایمان والے پر انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد وہ وعدے کہ جو ہم نے اپنے آپ سے کر رکھے ہیں، کوئی آدمی کوئی نظر مان لیتا ہے، کوئی منت مان لیتا ہے، اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ وہ وعدہ ہوتا ہے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے، فلاں کام ہو گیا میں اتنے نوافل ادا کروں گا، اتنا صدقہ خیرات کروں گا، منت مان لی کسی بھی چیز کی، اس کو پورا کرنا بھی ضروری۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والو اوفو بالعقود، تم پورا کرو عقود کو، اپنے وعدوں کو، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ مشرکین، بہت سارے مشرکین تھے کہ جو مسلمان ہوئے، اور جب مشرکین مسلمان ہوتے یا یہود و نصارہ جب مسلمان ہوتے تو
تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے یہود و نصارہ نے کئی سارے اپنے مذاہب کے اندر چیزوں کو حلال جان رکھا تھا، بعض حرام چیزوں کو حلال جان رکھا اور بعض حلال چیزوں کو حرام جان رکھا تھا۔ اب جب وہ مسلمان ہو چکے، اب اس کے بعد اب جو یہود ہیں وہ اونٹ کو نہیں کھاتے تھے، اس کا گوشت نہیں کھاتے تھے، لیکن یہ شریعت محمدی کے اندر وہ حلال ہے۔ اب پھر اللہ کریم جل شانہ نے ان کے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے ان کے وہ جو جسمانی غذا ہے رب کائنات نے اس کے متعلق بتلایا، یہ جسمانی غذا تمہارے لیے حلال ہے اور یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے۔ حلال اور حرام کے متعلق اس صورت کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے ہمیں حکم فرمایا احلت لکم، حلال کر دی گئی تمہارے لیے بہیمہ، چوپائے، الانعام، مویشی، وہ جو ہم 8ویں سپارے کے اندر وہ پڑھیں گے کہ اللہ کریم نے جن کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے، اس کے اندر اونٹ ہے، اونٹنی، گائے اور بیل، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہیں مویشی جن کو عموماً وہ چرانے کے لیے بھی لے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے جو مشابہ ہوں گے وہ بہیمہ، جو جانور مویشی کے مشابہ ہوں گے، ان اونٹنی یا گائے وغیرہ، بھینس، بکرا، بکری، ان کے جو چیزیں مشابہ ہوں گی وہ حلال ہیں، ان کو حلال کر دیا گیا۔ الا ما یتلا علیکم، دو استثناء اس آیت کے اندر، الا مگر ما یتلا علیکم، وہ کہ جو تلاوت کی جائیں گی تم پر، یعنی جو حرام چیزیں ہیں ان کے متعلق تمہیں بتلا دیا جائے گا کہ یہ فلاں فلاں چیزیں یہ حرام ہے۔ اب گدھا اور خچر ہے یہ حرام ہے اس لیے کہ ان کا تذکرہ حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ ہرن ہے، بیل ہے، وہ جو جنگلی وہ بیل وہ گائے ہوتی ہے وہ بھی جائز ہے، حلال ہے، ان کا تذکرہ بھی کہ وہ چیزیں حلال ہیں۔ جن چیزوں کے متعلق حرام کہہ دیا گیا ان چیزوں کا الا ما یتلا علیکم، مگر وہ کہ جو تلاوت کی جائیں گی تم پر، تمہیں بتلا دیا جائے گا یہ چیزیں حرام ہیں، جن کے متعلق حلال اور حرام کے متعلق اللہ کریم جل شانہ نے ساری کی ساری نشاندہی فرما دی۔ غیر محل الصید، فرمایا کہ حلال جانے ہوئے شکار وہ بھی جائز نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ حُرُمْ، جب تم احرام کی حالت کے اندر ہو، وہ جب تم حالت احرام کے اندر ہو، جب تم نے احرام باندھ رکھا ہو، حج کا یا عمرے کا احرام باندھ رکھا ہو، اس وقت تمہارے اوپر یہ جو شکار ہوتا ہے یہ کرنا حلال نہیں ہے، یہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے شکار کرنا۔ اس شکار سے مراد خشکی کا شکار ہے، جو خشکی کے اندر جن جانوروں کو شکار کیا جاتا ہے وہ حرام ہے، لیکن جو دریائی مچھلی وغیرہ ان کا شکار کرنا وہ ناجائز نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ حالت احرام کے اندر فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت کے اندر ہو اس وقت حلال جانے ہوئے شکار وہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، غیر محل الصید، اب ان کا بھی تم شکار نہیں کر سکتے، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، احرام کی حالت کے اندر شکار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ رب کائنات نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ کریم جل شانہ کی ذات اقدس ساری کائنات کو چلانے والی، بنانے والی، سنوارنے والی ذات ہے، اور پھر اللہ کریم نے انسانوں کو جس صورت کے اندر ڈالنا چاہا اللہ کریم نے وہ صورت عطا فرمائی۔ اب رب تعالیٰ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو فیصلہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، وہ جس چیز کو حلال رکھے حلال رکھے، جس چیز کو حرام رکھے وہ حرام رکھے، وہ اللہ کریم جل شانہ کی ذات اقدس پر ہے۔ اللہ کریم قبضہ قدرت کے اندر ہے، جس کو حلال وہ بتلائیں وہ ہمارے لیے حلال، اور جس کو حرام بتلا دیں وہ ہمارے لیے حرام ہے، ان چیزوں کو پھر وہ کھانا جائز نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اب دیکھیے ہر اعلیٰ چیز، ادنا چیز، اس کو غذا بنایا اعلیٰ چیز کی، مثلا یہ مٹی ہے، اس کو اللہ کریم نے درختوں کی غذا بنا رکھا ہے، درخت اسی سے پھلتے پھولتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، مٹی کو غذا بنایا درختوں کی، درختوں کو غذا بنا رکھا ہے جانوروں کی، جانوروں کو غذا بنا رکھا ہے انسانوں کی، اور انسانوں کو کسی کی بھی غذا نہیں بنایا، اس لیے کہ انسان یہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ کریم نے اسے عظمت عطا فرمائی ہے، ہر ادنا چیز کو اعلیٰ چیز کی غذا بنائی، لیکن انسان پر آ کر بات رک جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کریم جل شانہ نے انسان کو ادنا نہیں بنایا، انسان کو بڑا محترم بنایا ہے، انسان کو رب کائنات نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، اشرف المخلوقات بتلایا اس انسان کو، اس لیے انسان کو کسی چیز کی غذا نہیں بنایا۔
ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، نہ حلال سمجھو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے شعائر کو، شعائر اللہ، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی ادب والے مہینے، ولا الہدی، اور نہ ہی قربانی کے جانور، ولا القلائد، اور نہ ہی وہ جانور جن کے گلے کے اندر پٹا لٹکایا گیا ہو، قلائد قلادہ ڈالا گیا ہو، پٹا ڈالا گیا ہو، ولا آمین، اور نہ وہ لوگ کہ جو ارادہ رکھنے والے ہوں البیت الحرام، بیت حرام کا، کعبہ شریف کا، کعبۃ اللہ کا جو ارادہ رکھنے والے ہوں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو تلاش کرنا چاہتے ہوں اپنے رب کا فضل اور خوشنودی۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی جب تم احرام اتار دو، فاصطادوا، بس تم شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ ابھارے تمہیں شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، یہ کہ انہوں نے روکا تمہیں مسجد حرام سے، ان تعتدوا، یہ کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر، اور تم ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، علی البر والتقوی، نیکی پر اور تقوی پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور نہ تم معاونت کرو اسم گناہ پر، والعدوان، اور نہ ہی زیادتی پر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والی ذات ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے ابتدائی آیت کے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والو، ایمان والوں کو خطاب ہے، یعنی ایمان کا تقاضا ہے یہ آیات اور یہ چیزیں جو اس آیت کے اندر بیان کی جا رہی ہیں۔ لا تحلوا شعائر اللہ، نہ تم حلال سمجھو شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کو، اللہ کے شعائر، اس سے مراد کعبۃ اللہ ہے، اس سے مراد صفا مروہ ہے، اس سے مراد حجر اسود ہے، اس سے مراد حج ہے، اس سے مراد نماز ہے، اس سے مراد وہ اذان ہے، اور جتنی بھی ہمارے دین کے فرائض میں سے ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ شعائر اللہ ہیں۔ فرمایا ان کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کی بے ادبی نہ کرو، ان کا احترام رکھو، ان کو بے حرمتی نہ کرو، ان کی لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ کے شاعر کی بے ادبی نہ کرو، بل الشہر الحرام، اور نہ ہی اشہر حرم۔ اشہر حرم کے اندر وہ 4 مہینے ہیں جن کا تذکرہ پہلے بھی کیا گیا۔ فرمایا 4 مہینے وہ کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں، یہ اشہر حرم میں سے ہیں۔ ان کے اندر قتال کرنا یہ حرام ہے، ان کے اندر قتال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہی قانون تھا کہ ان مہینوں کا احترام کرنا ضروری ہے، ذی القعدہ کا، ذی الحجہ کا۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب عمرہ کرنے کے لیے 6 ہجری کے اندر تشریف لے کر کے گئے، وہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، اس مہینے کے اندر جب وہ مقام حدیبیہ پر پہنچتے ہیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ ہیں جنہوں نے احرام باندھ رکھے ہیں عمرے کے، اپنی قربانیوں کو ساتھ لیا ہوا، اپنے احرام باندھ رکھے ہیں۔ وہ پھر مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، مقام حدیبیہ پر انہوں نے روک لیا، کہنے لگے ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، مکہ والوں نے روک لیا، پھر عمرے کی سخت قسم کی شرائط طے ہوئی وہاں پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان لوگوں کو دیکھ لیا کہ یہ لوگ جنگ کرنے پر بھی آمادہ ہیں، تو اللہ کے نبی حضور پرنور آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم عمرے کے ارادے کو ترک کرتے ہیں، آئندہ سال ہم عمرے کے لیے آئیں گے۔ جو وہ قضائے عمری کے لیے پھر 7 ہجری کے اندر تشریف لائے، تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی اشہر حرم کی تم بے حرمتی کرو، چونکہ اب یہ جو قافلہ آیا تھا عمرہ کرنے کے لیے یہ ذی القعدہ کے اندر تھا، اور ذی القعدہ یہ اشہر حرم میں سے ہے۔ ولا الہدی، اور نہ ہی قربانی کے جو جانور ہیں، جو مکہ مکرمہ کی طرف قربانی کے جانور لے جائے جا رہے ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور ولا القلائد، اور وہ جانور کہ جن کے گلوں کے اندر پٹا ڈالا گیا ہو، یعنی وہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں ان کے گلے کے اندر بطور نشانی کے ایک پٹا ڈال دیا جاتا ہے، یا کوئی ہار وغیرہ ان کے گلے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جانور قربانی کا جانور ہے، اس کی بے حرمتی نہ کریں، اس کی بے ادبی نہ کریں۔ تو فرمایا کہ ولا القلائد، نہ وہ جانور کہ جن کے گلوں کے اندر پٹا ڈالا گیا ہو، قلادہ ڈالا گیا ہو، ان کی بے حرمتی بھی نہیں کرنی۔ ولا آمین البیت الحرام،
اور نہ ہی ارادہ رکھنے والے آنے والے بیت حرام کی طرف، جو بیت اللہ کا قصد رکھنے والے ہوں، حاجی حضرات آنے والے ہوں بیت اللہ کی طرف، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور جو لوگ وہ تلاش کرنا چاہتے ہوں اپنے رب کا فضل اور خوشنودی، جو تلاش کرنا چاہتے ہوں ان کے ساتھ بھی تم نے بے حرمتی نہیں کرنی، ان کی بھی تم نے بے ادبی نہیں کرنی، ان کا بھی تم نے احترام ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ، فَاصْطَادُوا، بس تم شکار کرو۔ اب یعنی جب تم احرام کھول دو، اپنا احرام کھول دو، اس وقت تم وہ شکار کر سکتے ہو، چونکہ حالت احرام کے اندر وہ شکار سے منع کر دیا گیا، غیر محل الصید وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت کے اندر ہو اس وقت تم نے شکار نہیں کرنا۔ اور فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم اپنا احرام کھول دو، فَاصْطَادُوا، اب تم شکار کرنا چاہتے ہو تو تم شکار کرو۔ اب چونکہ 6 ہجری کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ساتھ میں اصحاب علیہم رضوان وہ تشریف لائے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اب جب یہاں پر مقام حدیبیہ پر پہنچتے ہیں تو ان لوگوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا واپس، اب بیت اللہ کا انہوں نے احترام بھی نہیں کیا، حاجیوں کا احترام بھی نہ کیا، ان کی قربانیوں کا بھی احترام نہ کیا، ان کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں اس کا بھی انہوں نے احترام نہ کیا، اور وہ جانور کہ جن کے گلوں کے اندر وہ لٹکایا گیا تھا، پٹا لٹکایا گیا تھا، نشانی لگائی گئی کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، ان کا بھی ان لوگوں نے احترام نہ کیا۔ تو رب کائنات نے سب کچھ بتلانے کے بعد اب جب 7 ہجری کے اندر اصحاب اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ عمرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں تو اس وقت اللہ کریم جل شانہ نے انہیں پھر نصیحت فرمائی، انہیں تنبیہ فرمائی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، نہ ابھارے تمہیں شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم کہ انہوں نے روکا تمہیں عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، مسجد حرام سے اس قوم نے تمہیں روکا، یہ بہت انہوں نے زیادتی کی ہے، بڑا جرم کی ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر اگر کچھ مسلمان ان پر زیادتی کرتے، ان پر وہ کچھ ہاتھا پائی کرتے تو رائٹ پر تھے، مسلمان اس بات پر وہ بالکل صحیح تھے، لیکن پھر بھی رب کائنات نے انہیں منع فرما دیا، نہیں تمہیں یہ بات نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، عظیم کام سے انہوں نے تمہیں روکا، انہوں نے تمہیں عمرے سے روکا، انہوں نے تمہاری ہدی کا احترام نہیں کیا، تمہارے قربانی کے جانوروں کا احترام نہیں کیا، تمہارے احرام کا انہوں نے احترام نہیں کیا۔ یہ باتیں ہے تو بڑی جرم والی، کیا انہوں نے بہت برا ہے، لیکن یہ جرم تمہیں نہ ابھارے، تم زیادتی نہ کر بیٹھو ان پر، تمہیں اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کے اندر رکھنا ہے، اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھنا ہے۔ بلکہ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی جذباتی ہو تو اس کو تم نے مدد کرنی ہے، اس کی تم نے مدد کرنی ہے، بھائی یہ کام نہیں کرنا، ایک دوسرے کو نیکی پر تم ابھارو، ایک دوسرے کو تقوی پر تم ابھارو، بھائی پرہیزگاری کرو، پرہیزگاری کے اس سے کام لو، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کہ اللہ کریم نے ہمیں منع کیا ہے تو ہم کیوں اس بات کے اندر پڑیں۔ تو یہ اللہ کریم جل شانہ نے انہیں نصیحت فرمائی، فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، نہ ابھارے تمہیں شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم کہ انہوں نے روکا تمہیں عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، ان تعتدوا، یہ کہ تم زیادتی کرو۔ اب دیکھیے اب اس کا ترجمہ ان صدوکم عن المسجد الحرام، اس کو درمیان میں چھوڑیے، اب ترجمہ کیجئے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، نہ ابھارے تمہیں شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، ان تعتدوا، یہ کہ تم زیادتی کر لو ان پر، ان صدوکم عن المسجد الحرام کہ انہوں نے روکا تمہیں مسجد حرام سے، مسجد حرام سے روکنے کے سبب تمہیں تمہارے جذبات اس بات پر نہ ابھاریں کہ تم ان پر زیادتی کرو، بلکہ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم معاونت کرو، تم ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی پر اور تقوی پر، ایک دوسرے کی نیکی پر اور تقوی پر تم، اگر کوئی تم میں سے جذباتی ہو تو فوراً اسے منع کرے، اسے یہ چیزیں سمجھائیں۔ اور فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نہ تم معاونت کرو ایک دوسرے کی، نہ تم مدد کرو اسم پر، گناہ پر، والعدوان اور زیادتی پر۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی آدمی باز نہ آئے، وہ آگے چڑھ کر ان پر وہ ہاتھ بڑھانا شروع کرے تو تم اس کی معاونت نہ کرو، تم پیچھے ہٹ جاؤ، وہ خود بخود اکیلا آدمی کیا کرے گا، وہ رک جائے گا۔ تو فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آگے چلنے کی کوشش کرے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم نے نیکی پر اس کا اور تقوی پر تم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اسی کے متعلق تم نے ایک دوسرے کو تقوی کے متعلق وہ بتلانا ہے، درس دینا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نہ تم معاونت کرو ایک گناہ پر، والعدوان اور زیادتی پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ،
اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والی ذات ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے مجھے ایک مرتبہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اپنے بھائی کی مدد کرو، اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یا رسول اللہ، یہ مظلوم کی تو ہمیں مدد سمجھ آتی ہے کہ مظلوم کی مدد ہم کریں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اللہ کے نبی حضور پر نور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد کرنا یہ ہے کہ جس طریقے سے ممکن ہو تم اس کو ظلم سے روکو، یہ بھی ظالم کی مدد کرنا ہے۔